नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम फहद खान है। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सैयद इरफान अहमद साहब। आज हमारा इरादा है रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करने का पैगाम टीवी के लिए। इसकी वजह यह है कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कुछ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। तो हमारा इरादा है कि आज उन सारे इल्ज़ामात का जवाब दें जो झूठे बहतान इन्होंने बांधे। हमारा इरादा है कि आज हम सारे उन सवालों के जवाब आपके सामने इंशाअल्लाह अहदीस की रोशनी में पेश करें। कौन भाई बिस्मिल्लाह करें। नामद व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए देखते हैं। वो छा चुका है। एक शख्स है जो पाकिस्तानी बताया जाता है, वो कहता है कि मुझको रात ख्वाब आया, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम मेहदी हो, तुम लोगों को अपने ख्वाब बताओ। इन्होंने 15 सेकंड नहीं गुजारे और सबसे बड़ा झूठ सबसे पहले बोल दिया। और जो है दूसरे तो सिर्फ ये कहते थे कि वो इमाम मेहदी होने का दावा करते हैं। इन हजरत ने तो कहा कि जो है और भी ज्यादा बढ़ा दिया कि मुझे रात में अल्लाह ताला ने बताया कि तुम इमाम मेहदी हो और तुम क्या करो, लोगों को ये अपना ख्वाब बताओ। तो पहली बात ये कि जो भी पैगाम टीवी के पोस्ट हैं, पैगाम टीवी ऑफिशियल को हम यही कहेंगे मेरे भाई, आपने इतना बड़ा दावा कर दिया, उसके साथ कोई वीडियो भी तो लगाते, उसके साथ कोई उनकी वेबसाइट से कोई पिक्चर लगा देते, उनके साथ आप जो है कोई उनका टेक्स्ट जो लगा हुआ है वेबसाइट पर वो लगा देते। लेकिन आपने ऐसी किसी चीज की जहमत नहीं की। सीधा आपने क्या किया, टेक्स्ट को तो अपने आप को शायद सही साबित करने के लिए एडिट भी करते हैं उसको वो करके, लेकिन कोई वीडियो प्रूफ लगाते तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आता। लेकिन मसला ये कि जो वो भी इन्होंने तौफीक ही नहीं हुई और जो है डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, तोहमत लगा दी। और जो है आपकी इतला के लिए बता देते हैं कि कासिम भाई ने मुतादिद दफा इस बात को कहा है कि वो कभी कोई बड़ा दावा नहीं करेंगे। और बड़ा दावा तो दूर की बात है, इमाम मेहदी का दावा तो और भी ज्यादा दूर की बात है। सही बात ये वैसे एक बात है, मैंने ये इनकी वीडियो पहले एक दफा देख ली। इन्होंने बिल्कुल आखिर में एक बात बोली है और मुझे अंदाजा हो रहा है कि कॉल और फेल में कितना फर्क है। पैगाम टीवी वाले जो होस्ट हैं, इन्होंने कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, मफहूम बता रहा हूँ, कि कोई भी बात आपके पास आए तो आप तस्दीक करें। हमारे मुताल्लिक कहा है कि हमारी कोई बात अगर पब्लिक में जाती है, लोगों को उन्होंने नसीहत की है कि आप तस्दीक करें। आपने खुद क्यों तस्दीक नहीं की इस बात की? हाँ, खुद पहले आप मुझे ये बताएं। और ये गालिबन सूरतुल हुजरात आयत नंबर 6 की तरफ इशारा दे रहे हैं, जहाँ पर ये बात यकीनन आती है, कुरान में आती है कि कोई भी खबर वाला खबर लेकर आए, उसकी बात को क्या करना चाहिए, तस्दीक करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप उस पर नादिम हो। तो इस चीज़ को आपको खुद भी ख्याल रखना चाहिए था बगैर तस्दीक के। आपने क्योंकि इसके बाद अगली वीडियो मुफ्ती महंगी लगाई है तो उन्होंने एक झूठ गढ़ा, तो आपने भी बगैर तस्दीक के बस अंधी तकलीद करना शुरू कर दी। किसी ने कोई रिसर्च नहीं किया कि भाई हम भी जो है क्या करें, एक्स्ट्रा व्यूज देते रहे और चलते रहे। तो उन्होंने भी इसी तरीके से किया। मैं आसान लफ्जों में एक बात बोलूंगा इरफान भाई, यही जो साहब जो वीडियो बना रहे हैं, अगर इनके बारे में हम वीडियोस बना दे कि इन्होंने दावा किया, अगरचे नहीं किया हो, जैसे कासिम भाई ने तो नहीं किया, फिर बताएं आप पब्लिक को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? आप किस तरह आपके जानने वाले होंगे? आपके जाहिर है हर इंसान के कम से कम 200-400 लोग तो ऐसे होते हैं रिश्तेदारों में, दोस्त यारों में, जानने वालों में जो आपको जानते हैं। कम से कम 200-400 लोग तो होते हैं बंदे के जानने वाले, उनको आप क्या मुंह दिखाएंगे? आपने एक वीडियो सबूत क्यों नहीं दिया? इन्होंने कासिम भाई ने ये कहा हो कि मुझे अल्लाह पाक ने ख्वाब में फरमाया तुम ही मेहदी हो, हमने तो नहीं सुना। ये तो मसला 2015 से फॉलो कर रहे हैं, मुझे अल्लाह की रहमत से शायद 2021 से मैं फॉलो कर रहा हूँ, हमें तो कभी नहीं पता चली ये ऐसी बात उन्होंने नहीं की। ये तो एक होता है वीडियो में बोलना पब्लिकली, एक होता है करीबी लोगों के सामने, हमारे सामने भी नहीं बोली ये बात अल्लाह की रहमत से। कोई चैट है ना कुछ है, अजीब सी बात उन्होंने कर दी है। और कम से कम इंसान को प्रूफ तो दे, लेकिन प्रूफ देने की भी जरूरत। एक तो बहुतान लगा रहे हैं, डंके की चोट पर लगा रहे हैं और कुछ सबूत भी नहीं है। सबूत भी आगे चलते हैं। एक और मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि टिकटॉक पर एक वक्त एक बहुत बड़ा फितना
وہ چھا چکا ہے، ایک شخص ہے جو پاکستانی بتایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ کو رات خواب آیا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم مہدی ہو، تم لوگوں کو اپنے خواب بتاؤ۔ یہ فتنہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس فتنے میں اے آئی نے کس طرح اس فتنے کو بڑھا دیا ہے، کس طرح نبی کائنات نے فرمایا تھا کہ فتنے تم پر اس طرح گریں گے جیسے اندھیری رات میں وہ تاریکیاں گرتی ہیں، تو ایسی ہی کیفیت مجھے تو محسوس ہوتی ہے۔ اس نے سب سے بڑا جو فراڈ کیا، ایک تو یہ کہ جو اپنا دعویٰ کیا وہ غلط ہے، دوسرا یہ کیا کہ عالم اسلام کی دو معروف شخصیات جس میں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا پیغام ٹی وی کے جو ہوسٹ ہیں بھائی جان، آپ نے واقعی تصدیق نہیں کی ہے۔ آپ کم سے کم پوچھ تو لیتے کہ بھائی انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، لیکن یہ بھی زحمت نہیں کی اور پھر یہ کا فراڈ دعویٰ کیا، دعوے کی بھی آپ نے تصدیق دو پوائنٹس ہیں یہاں پہ۔ اول تو ہم 10 دفعہ اللہ کی رحمت سے پہلے بھی بول چکے ہیں کہ قاسم بھائی نے وہ ویڈیو نہیں بنائی ہے، نہیں بنائی، وہ اور بنائی ایک ہیلپر نے ہی ہے۔ یہ بھی دیکھیں ہمارے دلوں میں اللہ کی رحمت سے کوئی چور نہیں ہے نا، اس لیے ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، اور 2-3 دن کے قاسم بعد بھائی جب کے ان کو پتہ چلا، فالوور نے ہی بنائی ہے وہ ویڈیو، لیکن قاسم بھائی کو انہوں نے کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ قاسم بھائی منع فرمائیں گے۔ 8 سال ہو گئے ایک بندے کو خواب پھیلاتے ہوئے، آج تک انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ ایک دم 8 سال بعد کر لیں گے، عجیب سی بات ہے۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ۔ اور دوسری بات یہ کہ جو جس نے کری تھی اس نے اپنے چینل سے ہٹا بھی دیا، اس نے وجہ بھی بتائی، اور اس نے مفتی نعیم کو مخاطب کر کے وجہ بتائی تھی کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ آپ لوگ کو میں متوجہ کروں اس طرف، اور کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ ایسے تو متوجہ ہو نہیں رہتے۔ لیکن بہرحال جو بھی چیز سے آپ پیغام تو دیکھتے، آپ نے جو نہ پوچھا ویریفائی کیا کہ بھئی آپ نے بنائی کہ نہیں بنائی۔ ایسے تو بہت سارے لوگ سکولرز کے جو پوسٹ لگا دیتے ہیں، باتیں لگا دیتے ہیں فیس بک پہ، کچھ بھی لکھ دیتے ہیں نیچے، تو کیا جو ہے وہ لوگ اس سے منسلک کر لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو آپ کو پہلے ویریفائی تو کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ویریفائی کیے بغیر آپ نے جو لگا دیا۔ جس طریقے سے مفتی معین کی عزت ہے ان کے لیے نہیں بنانی چاہیے تھی، اسی طریقے سے محمد قاسم کی بھی بالکل ہے، بالکل ہے، اگر ان سے زیادہ عزت ہے محمد قاسم بھائی کی، بہت عزت ہے اللہ کی رحمت سے۔ ان سے کسی چیز کو غلط منسلک نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ادھر بھی غلط منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہے آپ نے بغیر تحقیق کے، بغیر پوچھے آپ نے اپنا جو ہے ورڈکٹ دے دیا۔ اور دوسری بات عرفان بھائی انہوں نے بولی کہ اس شخص نے دعویٰ کر دیا۔ یار کوئی ایک ویڈیو پروف تو دو جس میں دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے کیوں نہیں لگایا یہاں پہ ویڈیو پروف؟ ہے ہی نہیں نا، کیوں نہیں لگایا بتاؤ نا۔ مسئلہ یہ ہے ہی نہیں نا، کس نے آپ کو اختیار دیا؟ بغیر تحقیق کے بس فضولیات بکتے رہیں گے اپنی۔ اچھا دوسری بات ہے ٹک ٹاک کی بات کریں بھائی، ٹک ٹاک پہ قاسم بھائی کے جو ہیلپرز ہیں نا، ان کے چینلز ہیں، وہ خوابوں کو پھیلا رہے ہیں، ان کا خود کا، اور کئیوں کو تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے میں جانتا ہوں جن کو خوابوں میں بتایا گیا محمد قاسم امام مہدی ہیں، اس کی مدد کرو، جی، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ بھائی تھوڑی تحقیق کر لیجئے، تھوڑی نہیں بہت تحقیق کر لیجئے۔ چینل آپ چلا رہے ہیں، پتہ نہیں کس طرح چلا رہے ہیں۔ مفتی مینک صاحب ہیں، ان کی اس نے ویڈیو اور آڈیو پوری تقریر وہی لب و لہجہ، وہی اسلوب، وہی انداز یہ اپنے حق میں بنا لیا، یعنی کہ وہ عالم اسلام کے نامور اسکالر اس کو امام مہدی مان رہے ہیں۔ یہیں پر اس نے بس نہیں کی، بلکہ اس نے مزید دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے عالم اسلام کی معروف شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بھی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنی تائید میں ویڈیو بنا لی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کے کسی دور میں اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتا تو وہ جال ساز جو حدیثوں میں جال سازی کرتے رہے، جو آپ کے نام غلط چیزیں منسوب کرتے رہے، وہ ڈیپ فیک ویڈیو بنا کے کتنا امت کو انتشار کا شکار کر سکتے تھے۔ لیکن دوسری اہم ترین بات جو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمیں جاننی چاہیے، اپنے دوستوں کو بتانی چاہیے، اپنے بچوں کو بتانی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو بتانی چاہیے کہ ہمیں بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کسی بھی مرے ہوئے شخص کو دوبارہ سے یعنی ویڈیو کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے، دکھایا جا سکتا ہے، اس کا وہی لب و لہجہ ہوگا، وہی انہوں نے ایک بات بولی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے زمانے میں ہوتے تو ان کا بھی نعوذ باللہ من ذالک اس طرح اے آئی ویڈیوز بن سکتی تھی، یا اس طرح کر کے بہت ساری ایسی باتیں جو آپ لوگ کے ہی چینلز پر ہیں۔ میں بہتان نہیں لگا رہا ہوں، لیکن آپ کو صرف مخصوص آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، کل کو آپ بولے یار میں نے تو نہیں ڈالی، آپ نے کیسے بول دیا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اکثریت اسلامک چینلز پہ وہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہیں، وہ غلط باتیں، موضوع احادیث اتنی زیادہ ہاں جو نہیں، جو نبی جو صحیح احادیثوں میں سیاستہ کتابوں میں نہیں ملتی ہیں،
وہ باتیں آپ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ کری ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ ان کا بھی یہی کانسیپٹ ہوگا کہ مہدی کو جو مکہ اور مکہ میں مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان ان کا ظہور ہوگا. 101% میرے کو اندازہ ہے یہی ان کا معاملہ ہوگا. نہیں خیر ہم تو ابھی میں کسی پہ وہ نہیں کر رہا ہوں لیکن میرا ایک اندازہ ہے کیونکہ اکثریت اسی ٹریک پہ چل رہی ہے جو کہ غلط کانسیپٹ ہے. حدیثیں تو پڑھیں شروع کر چکے ہیں یا کر دیں گے تو ہمیں یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی عزیز کی شکل و صورت میں ہمیں کوئی بات بتائی جائے, کسی اہم ترین عالم دین کی شکل و صورت میں کوئی بات بتائی جائے, وہ ہمیں ویڈیو بھی دکھا سکتے ہیں, وہ آواز بھی سنا سکتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی, ہمیں اس عالم دین سے رابطہ کرنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ پر ہے یا نہیں ہے. یعنی اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی آپ کو ویڈیو موبائل میں دکھاتا ہے, کہیں بھی دکھاتا ہے اور آپ مان لیتے ہیں اب آپ کا یہاں کام ختم نہیں ہوتا بلکہ یہاں کام شروع. اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جو ہے دجل سے بچنے کے لیے, فراڈ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان کے آفیشیل اکاؤنٹ کو کیا کرنا چاہیے, ویریفائی کرنا چاہیے. میرے بھائی آپ نے کیا محمد قاسم کے یوٹیوب چینل پر یا ان کی ویب سائٹ پر جا کر ویریفائی کرنے کی زحمت کی؟ میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں, بالکل بھی نہیں. تو لہٰذا پہلے ویریفائی کر لیں کہ انہوں نے کیا ایسی بات کی ہے کہ نہیں کی, اور پھر آپ آگے بات کریں. رابطہ کرنے کے بعد پھر بات کریں, اپنی طرف سے باتیں نہ گڑھ, خود بھی گم رہے اور دوسروں کو بھی جھوٹی بات گڑھ گڑھ کے گمراہ کر رہے ہیں. یہاں کام ختم نہیں ہوتا بلکہ یہاں کام شروع ہوتا ہے. یہ جو نیا فتنہ آ گیا ہے, اس کو فتنہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہر ایسی چیز آزمائش ہوتی ہے, انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے. فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے جس میں فراڈ کرنے والے, دھوکہ کرنے والے, دجل کرنے والے, وہ مذہب کے لبادے میں بھی آ سکتے ہیں, وہ دنیا کے لبادے میں بھی آ سکتے ہیں, وہ آپ کی دولت بھی ہتھیا سکتے ہیں, وہ آپ کا دین بھی لوٹ سکتے ہیں. چنانچہ اس طرح کی اگر کوئی ویڈیو آ جائے جو غیر معمولی محسوس ہو, جو آپ کو بہت بڑی محسوس ہو, تو قرآن کا اصول بھی یہی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تو پھر اس کی تحقیق کرو اور اس فن کے جو ماہرین ہیں ان سے رابطہ کرو, اس کے بعد کوئی فیصلہ کرو تاکہ آپ کا دین بھی محفوظ رہے, آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تو یہی والی بات تحقیق آپ نے بھی نہیں کی آفیشیل اکاؤنٹ سے. سید محمد قاسم خود لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کر رہے. محمد قاسم بھائی کا آفیشیل یوٹیوب پیج کون سا ہے وہ بتا دیں, کیونکہ لوگ یہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ جو 400-500 پیجز ہیں وہ سارے محمد قاسم بھائی کے. ایسا نہیں ہے. محمد قاسم پی کے نام سے اور محمد قاسم صرف, یہ ان کے آفیشیل چینل ہے جس میں ڈسکرپشن پر بھی دے دیجئے. اسی طریقے سے ویب سائٹ محمد قاسم pk.com اور دوسرا divine-dreams.co. ٹھیک ہے, چاروں لنک آپ نیچے دے دیجئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آخر میں بس یہی بات کہیں گے کہ میرے بھائی آپ احادیث پڑھیں اور یہ جو ہمارا چینل ہے اس پر باقی ویڈیوز دیکھیں. اس پر بے تحاشا حدیث ہم نے بتائی ہیں جو محمد قاسم پر ہی فٹ آتی ہیں, اور جو کامن مس انڈرسٹینڈنگز عام طور پر لوگ چیزوں کو صحیح سے نہیں سمجھتے اس کو ہم نے سمجھا ہے حدیث اور قرآن کی روشنی. تو قرآن اور حدیث کی دلیل کو جو ہے آپ اتنے آرام سے نہیں ٹکرا سکیں گے. خوابوں کی اہمیت کو بھی ہم نے بتایا ہے, مشرق سے مہدی کے ہونے کو بھی ہم نے بتایا ہے, ہم نے ان کے جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ بھی ان کی ہم نے ڈیٹیل میں تفصیل سے آپ کو چیزیں بتائی ہیں. آپ کے اوپر ابھی ایک ذمہ داری آتی ہے. ایک تو آپ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے وہ ویڈیو پروفز دیں جس میں سید محمد قاسم بن عبد الکریم نے ایک تو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا تم مہدی ہو. پہلی بات کیونکہ ہمیں جو اللہ کی رحمت سے پتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد قاسم سے خواب میں فرمایا تھا, وہ بھی ڈائریکٹ ورڈنگ نہیں بولی ہے ابھی تک قاسم بھائی نے. اللہ عالم آگے کی کیا سٹوری ہے مجھے نہیں پتا, لیکن جو ہم تک بات پہنچی ہے محمد قاسم بھائی نے دیکھا خواب میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہدی محمد قاسم میرے بیٹے قیامت کی 4 بڑی نشانیاں ہیں اور تم اس میں سب سے جس میں سے پہلی نشانی آپ کا ظہور ہے. اس میں بھی مہدی کی کہیں پہ ورڈنگ نہیں ہے. اب یہ لوگ نیگیٹو لے جائیں گے نا باتوں کو کہ بھائی دیکھ لو مہدی کی طرف آ رہا ہے نہیں آ رہا, تو بھائی مہدی کو پتا ہوگا کہ میں مہدی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ایک رات میں پتا چل جائے گا کہ میں مہدی ہوں. حدیثوں میں کلیئر آتا ہے, بہت ساری غلط فہمیاں پہلے سمجھ لیجئے گا. اصلاح ہوگی لیکن پتا پہلے سے ہوگا کہ میں مہدی ہوں. 40 سال لینے چاہیں گے نہ وہ جو ہے اعلان کریں گے. میں چاہ رہا ہوں مختصر سے اس پہ بریفنگ دے دیتے ہیں. سب سے پہلے تو حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھتے ہیں 4088 ابن ماجہ میں لکھا ہے مشرق سے جو ہے ان کو دوسری ویڈیوز پہ پوائنٹ کرتے ہیں اور اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں. میں صرف حدیثوں کے ریفرنسز دے رہا ہوں تاکہ یہ پڑھ لیں. یہ والی بات جو ہے اس میں سے نکال دینا.
वीडियो से, ठीक है। मैं सिर्फ आपको हदीस के रेफरेंसेस दे देता हूँ। 4088 इब्न माजा में क्लियरली लिखा है मशरिक से कुछ लोग जाहिर होंगे जो महदी की हुकूमत के लिए ज़मीन हमवार करेंगे। आसान लफ्जों में जब लोगों को पता होगा कि ये महदी है तभी तो हुकूमत के लिए ज़मीन हमवार होगी। और एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, हम समझते हैं महदी जो है मक्का और मदीना में ही होंगे, ऐसा नहीं है। हदीसों में क्लियरली लिखा हुआ है, 4084 इब्न माजा में लिखा हुआ है, जब तुम मशरिक से काले निशान तुलू होते देखो तो जाकर उसमें शामिल हो जाना, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा, वो अल्लाह का खलीफा महदी होगा। 5461 मिशकात शरीफ में लिखा है, 12924 मसनद अहमद में लिखा है, 4286 अबू दाऊद में लिखा हुआ। क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि महदी मशरिक से होंगे। ठीक हो गया। अब आप आ जाते हैं, ऐसी क्या वजह बनी कि महदी मशरिक में आ गए। 4082 इब्न माजा, 4082 इब्न माजा क्लियरली लिखा हुआ, मेरे बाद मेरी नस्ल को मुसीबतों और वतन से खराज का सामना करना पड़ेगा। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कनेक्ट की, मशरिक से लोग जाहिर होंगे, और फिर दूसरी हदीस में मिलता है महदी मशरिक में ही है। तीसरी जो मिसकंसेप्शन है, बैत और ज़हूर दोनों को आप एक साथ मिला, दोनों को आप समझते 40 साल की उम्र में होगा, ऐसा नहीं है। दोनों में फर्क है। सियासत में भी लिखा हुआ 40 साल की उम्र में ज़हूर होगा, और किताबुल फितन 1008 में लिखा हुआ 40 साल की उम्र में ज़हूर होगा, और 1066 हदीस नंबर है किताबुल फितन की 51 या 52 साल की उम्र में बैत होगी। अभी जो 40 साल की उम्र में ज़हूर हो गया ना, इसके बाद के जो ये जो 11-12 साल है, इस दौरान महदी के अव्वलीन साथी भी अल्लाह इकट्ठे करेगा, जो हमें हदीस से मिलता है मुस्तदरक हाकिम 8659 कि अल्लाह पाक अहले बदर की तादाद जितने लोग महदी के हमरा इकट्ठा कर देगा। और फिर 4088 में मादा को तो मैं कनेक्ट करता हूँ अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की रहमत से, यही वो लोग होंगे मशरिक से जाहिर होंगे, महदी की हुकूमत के लिए जमीन हमवार करेंगे। इनको कैसे पता चला? कैसे पता चला बताएं? एक ही निशानी है जो ज्यादातर समझ में आती है, वरना तो अल्लाह पाक तो कुदरत रखने वाली जात है, वो तो किस तरह भी समझा दे, लेकिन ज्यादा जो हदीसों की रोशनी में आता है वो है मुबश्शिरात। 6990 बुखारी शरीफ, 1075 सही मुस्लिम की भी हदीस है, एक गालिबन है मुस्तदरक की है 3917 है गालिबन। चले खैर वो आपको इंशाल्लाह हदीसें मिल जाएंगी। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, एक तो अच्छी सी वीडियो बना के माजरत कर लें जो आपने इल्जामात मोहम्मद कासिम भाई पे लगाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप अगली दफा कोई तस्दीक करके वीडियो बनाएं और हदीस पढ़कर आए, हाँ, और फिर वीडियो बनाएं, फिर इस पर बात होगी। और जो हदीस आपको नंबर बताइए इन्हीं को पढ़ के आ जाइएगा। ठीक हो गया। फिर इस पर तबसरा करें, दुआ कर लें बॉम्बे आखिर में। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको हिदायत दे, आमीन। और जो हक है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे हक दिखाएं और उसकी इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बातिल को बातिल दिखाएं और उसने जो बचने की, इज्तनाब करने की तौफीक अता फरमाए।